نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 78 سے 86 تک آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آیت 78۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ آیت 79۔ تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ آیت 80۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ آیت 81۔ ترجمہ: اسرائیلی کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور زیادتیاں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے نہ تھے۔ واقعی ان کے افعال بدترین تھے۔ آپ ان میں اکثر کو کافروں سے دوستیاں کرتے ہوئے پائیں گے۔ یقیناً وہ عمل برے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے آگے بڑھائے اور اللہ ان سے ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر یہ اللہ پر، نبی پر اور جو نبی پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں کثرت سے فاسق ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ تفسیر۔ آیت 78۔ اسرائیلی کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اسرائیلی کافروں پر ایک زمانے سے اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ ان پر داؤد علیہ السلام کی زبور میں لعنت آئی اور مسیح بن مریم کی انجیل میں بھی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں اور لوگوں پر زیادتیوں میں پیش رہتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان پر تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں سب میں لعنت آئی ہے۔ آیت 79۔ ان کی ناپاک زندگی کا بیان ہے کہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، ممنوعات سے باز نہ آتے تھے اور ایک دوسرے کو گناہ و زیادتی سے ظلم و جور سے روکنا بھی نہ تھا۔ پھر ان کے شرمناک افعال کی برائی بیان فرمائی تاکہ پارساؤں کو عبرت ہو اور وہ ان جیسے افعال سے دور رہیں۔ فرمایا یاد رکھو ان کے ذلیل افعال انتہائی مذمت کے لائق تھے۔ ایک حدیث میں ہے جب اسرائیلی گناہ کرنے لگے تو انہیں ان کے علماء نے گناہوں سے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر علماء نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا اور ان کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ آخر اللہ نے بعض کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی
کیونکہ وہ نافرمانیاں اور ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر آپ نے ٹھیک بیٹھ کر فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع باتوں سے روکتے رہو اور ان سے شریعت کی پابندی کراتے رہو۔ اسرائیلیوں میں سب سے پہلے برائی اس طرح گھسی کہ ایک شخص دوسرے کو برا کام کرتا ہوا دیکھ کر کہتا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر جا اور یہ کام چھوڑ دے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن اس سے ملتا اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا۔ پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو حق تعالیٰ نے بعض کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر یہ آیت پڑھ کر فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لو اور انہیں تنگ کرو جب تک وہ حق پر نہ آ جائیں۔ آیت 80، منافقوں کی مذمت۔ اس آیت میں منافقوں کی برائی ہے۔ پھر فرمایا ان کے آگے بھیجے ہوئے عمل بدترین ہے، یعنی کافروں سے موالات اور مسلمانوں سے ترک موالات بدترین عمل ہے، جس نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا اور حق تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا۔ پھر فرمایا یہ قیامت کے روز دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آیت 81، یعنی اگر اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر سچا ایمان ہوتا تو در پردہ کافروں سے موالات نہ کرتے اور ایمان والوں سے اور قرآن سے بغض نہ رکھتے، لیکن یہ لوگ کثرت سے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خارج ہیں اور وحی و قرآن کے مخالف ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آیت 82، ترجمہ، آپ یہودیوں اور مشرکوں کو مومنوں سے سخت عداوت رکھنے والا پائیں گے اور عیسائیوں کو محبت میں ایمان والوں سے قریب پائیں گے، کیونکہ ان میں علماء اور عابد ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ تفسیر، یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں اتری جس کو نجاشی سے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں بھیجا تھا تاکہ آپ کی باتیں سنیں اور آپ کی خوبیاں معلوم کریں۔ جب یہ خدمت اقدس میں پہنچا اور آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو یہ رونے لگے اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ پھر نجاشی کو آپ کی خوبیاں جا کر بیان کی۔ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ پھر فرمایا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو مسلمانوں سے سخت عداوت ہے، کیونکہ یہودیوں کا کفر حجود ہے، یہ حق ٹھکرا دیتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ارباب علم کو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ کئی بار پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا۔ ایک دفعہ آپ کو زہر دے دیا، ایک دفعہ آپ پر جادو کیا، اور انہی کے قدم بے قدم مشرک ہیں۔ عیسائی مسلمانوں سے قریب ہیں۔ پھر فرمایا، محبت میں عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں جو خود کو مسیح کے پیروکار سمجھتے ہیں، انہیں انجیل کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام اور ارباب اسلام سے محبت ہے، کیونکہ مسیحی دین کی وجہ سے ان کے دلوں میں نرمی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا سورہ حدید کی آیت 27 میں، ہم نے ان کے دلوں میں جو مسیح کے پیروکار ہیں محبت و شفقت پیدا کر دی ہے۔ انجیل میں ہے، جو تیرے سیدھے رخسار پر تماچا مارے اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی کر دے۔ ان کے مذہب میں جنگ جائز نہیں۔ پھر فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء بھی ہیں اور عبادت گزار بھی، یعنی ان میں کثرت سے خطبہ، علماء، عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگ ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عیسائیوں میں یہ خوبیاں ہیں کہ ان میں علم، عبادت اور تواضع ہے، سرکشی اور غرور نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت 83، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ آیت 84، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت 85، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ آیت 86۔ ترجمہ، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں جو اس رسول پر اتارا گیا ہے تو تم
ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھو گے، کیونکہ یہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور یہ لالچ نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخر ان کے قول کے بدلے اللہ انہیں ثواب میں وہ جنت عطا فرمائے گا جن کے اندر نہریں جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں۔ تفسیر آیت 83، یعنی قرآن کی آیتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کی بشارت پاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لے جو آپ کی رسالت کی صحت کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ آیت 84، کہ بھلا ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں اور اس حق پر بھی جو ہمارے سامنے ہے؟ ہمیں تو یہ لالچ ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں بھی دیگر صلحاء کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ سورہ آل عمران کی آیت 99 میں فرمایا بعض اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ پر اور اپنی کتاب پر اور جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور فروتنی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت 52-53 میں، ہم نے آپ سے پہلے جن کو کتاب دی وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس پر ہم ایمان لے آئے، یقیناً یہ برحق ہے اور ہمارے رب کا کلام ہے، ہم تو پہلے ہی سے اسے ماننے والے تھے۔ اسی وجہ سے آیت 85 میں فرمایا کہ حق تعالیٰ انہیں ان کے ایمان، اعتراف حق اور تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا، جہاں نہریں جاری ہیں اور جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں سے منتقل ہوں گے اور نہ ہٹائے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ مخلصوں کا بدلہ ہے جو حق و صداقت کی پیروی خلوص سے کرتے ہیں، اور جس جگہ جہاں کہیں اور جس کے پاس انہیں حق ملتا ہے حق کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آیت 86، ان میں بدبختوں کے حال و انجام کی خبر ہے کہ ان کافروں کا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام سخت خطرناک و برا ہے، وہ جہنم والے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 78 سے 86 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔